أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات بھیجتے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان اور اس برکت و رحمت و مغفرت کے مہینے کی 16ویں شب اور 16ویں مجلس اسلامی نظام کے 10 عملی ستون اس موضوع کے تحت اس سے قبل آپ کی خدمت میں روزے کی اہمیت، عظمت اور روزے کا فلسفہ اور خصوصیت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ روزے کے بعد جو تیسرا ستون ہے اس ستون کا نام ہے حج۔ حج فروع دین میں ہے۔ حج جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ حج معصومین علیہم السلام کا
طریقہ اور معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے حج، کہ جس کے سلسلے میں سورہ حج کی 27 نمبر کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں خود اعمال کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو اعمال کے لحاظ سے نماز کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، روزے کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، خمس اور زکوٰۃ کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، جہاد کے نام سے بھی کوئی سورہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی احکام اسلامی ہیں کہ جن کو فروع دین کے طور پہ ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کو ان کے نام سے سورہ نہیں ملے گا۔ ہاں، جو آخری فرع ہے یعنی تبرہ، تبرے کو اللہ نے اس سورہ میں، کہ جس سورہ کو توبہ کہا جاتا ہے، اسی سورہ توبہ کا دوسرا نام براءت ہے۔ براءت یعنی تبرہ، اظہار بیزاری۔ لیکن بالکل صاف لفظوں میں اگر ان تمام فروع دین میں کسی نام سے اگر کوئی سورہ ہے تو وہ حج۔ اسی سورہ حج کی 27 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو۔ جناب ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان دیواروں کو بلند کرنے کے بعد اب خود اس گھر کے طواف کے لیے، یہاں پر عبادات انجام دینے کے لیے لوگ کیسے آئیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کام ہے آواز دینا، بھیجنا ہمارا کام ہے، تم آواز دو، بس تم بلاؤ اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے۔ اب یہاں کے اوپر یہ جو لاغر سواریاں، اور پھر دور دراز بھی ہے کہ دور دراز سے لاغر سواریوں کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے، تو دور دراز سے سفر کرنے کے لیے تو انسان سوچتا ہے کہ جس سواری پہ جا رہا ہے وہ لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، بلکہ وہ طاقتور ہو، وہ تندرست ہو، وہ صحت مند ہو۔ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لاغر سواریوں پر۔ اس سلسلے میں حقیقت میں بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں۔ قرآن کی آیتیں خالی ایک زمانے یا ایک دور یا ایک وقت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک دنیا ہے تب تک حج ہے، اور جب تک حج ہے تب تک یہ آیت ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی لاغر سواریوں میں اگر آپ دیکھیے تو واقعاً کمزور میں کمزور اگر سواری ہے تو ہوائی جہاز ہے، جو صرف اللہ سہارے ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ انسان لاکھ ترقی کر جائے، لاکھ ٹیکنالوجی آگے بڑھ جائے، لیکن یہ سواری صرف اللہ سہارے ہے۔
تو عزیزان محترم، حج کا یہ جو اعلان ہے اور حج کی طرف جو دعوت ہے، یہ خود اعلان اور دعوت ہی اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ حج کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر جب اللہ کو واجب کرنا ہوا ہے اس کو، اسی حج کو جب اللہ نے واجب کیا ہے، تو اسی قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 97 نمبر کی آیت ہے 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی وہ استطاعت رکھتے ہوں۔ کیونکہ یہاں کے اوپر آج احکام بیان نہیں ہو رہے ہیں حج کے، اور حج کے احکام کا موقع بھی نہیں ہے، اس کا وقت بھی نہیں ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے حالات چاہیے۔ یہاں پر آج صرف حج کی عظمت اور حج کے کچھ فلسفے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو یہ جو دوسری آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی سورہ آل عمران کی، اس آیت سے حج کے واجب ہونے کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ویسے ہی جس طریقے سے روزے کے لیے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، ویسے ہی اللہ یہاں کے اوپر ایک عمومی گفتگو کر رہا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اس خانہ خدا کے لیے حج واجب ہے کہ وہ اس کی طرف آئیں، لیکن اللہ نے کلی طور پر واجب نہیں کیا کہ سب آئیں۔ اللہ سب کے حالات سے واقف ہے، ہر طریقے کے افراد ہوتے ہیں، غریب بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، ہر طریقے کے افراد ہیں۔ ان میں کچھ بیچارے صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے ہیں، کچھ لیاقت رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے ہیں، کچھ استطاعت رکھتے ہیں، کچھ استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر سب کے اوپر حج واجب ہو جاتا تو کیسے یہ چیز ممکن تھی؟ لہذا اللہ نے اسی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ حج واجب ہے، جس طریقے سے روزے کے لیے کہا کہ اے صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ وہاں کے اوپر بھی قرآن مجید نے کچھ لوگوں کو الگ کیا ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو کیا کریں۔ اسی طریقے سے یہاں کے اوپر بھی اللہ نے شرط لگائی کہ دیکھو حج واجب ہے، لیکن کن پر؟ جن کے اوپر استطاعت ہو، یعنی جو مکے تک پہنچنے کا خرچ رکھتے ہوں، جو مکے تک پہنچنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہوں، جو مکے تک پہنچنے کا اختیار رکھتے ہوں۔ استطاعت میں خالی دولت نہیں ہے، استطاعت میں خالی پیسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہو لیکن شاید صحت ہی اس لائق نہ ہو کہ ہم وہاں تک جا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ دولت بھی ہو، صحت بھی ہو، لیکن حالات نہ ہو جس طریقے سے آج کل حالات ہیں۔ اب اگر ایسے حالات ہوں، ہے ہی نہیں ہے اپنے اوپر، جب تک کہ حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ ہاں اگر حالات بہتر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس استطاعت ہے تو استطاعت بھی خالی دولت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ استطاعت کا مطلب یعنی آپ کے پاس اتنا خرچ بھی ہو، اتنی طاقت بھی ہو، اتنا اختیار بھی ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو استطاعت سے تعلق رکھتی ہیں، تب یہ چیز واجب ہوگی۔ دیکھیے حج ایک روحانی اور معنوی اور اجتماعی عبادت کا نام ہے۔ اسلام میں یقیناً دیکھیے دو طریقے کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہوتی ہے۔ انفرادی عبادت جو ہوتی ہے، انفرادی کا مطلب ویکتیگت، اکیلے۔ اجتماعی کا مطلب سماجک، سب کے ساتھ مل کے۔ یہ جو اکیلے والی عبادت ہے یہ اپنے طور پر ہے،
یہ اپنے حالات کے لحاظ سے ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ کہاں پر کیسے اکیلے میں دعا کی جائے، کہاں کے اوپر اکیلے میں اللہ کو یاد کیا جائے، کہاں کے اوپر اکیلے میں اللہ کی عبادت کی جائے، کہاں کے اوپر اکیلے میں اللہ سے راز و نیاز کیا جائے، کہاں کے اوپر اکیلے میں اللہ سے مناجات کی جائے، اس کی اپنی اہمیت، اور اس کے لیے اللہ نے کہا کہ تم چپکے چپکے آہستہ آہستہ دل ہی دل میں اللہ سے مناجات کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو۔ اب یہاں کے اوپر سماج نہیں ہے، یہاں کے اوپر جماعت نہیں ہے، یہاں کے اوپر پورا معاشرہ نہیں ہے، تو اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی عظمت ہے کہ جہاں کے اوپر اکیلے میں عبادت کی جاتی ہے۔ تنہا کوئی انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، یا اسی طریقے سے اور دوسرے جو اعمال ہیں وہ انجام دیتا ہے، خیر و خیرات وغیرہ۔ لیکن ایک عبادت کیا ہے؟ وہ اجتماعی عبادت ہے۔ نماز انفرادی ہو سکتی ہے، روزہ انفرادی ہے، باقی اور دوسری عبادتیں جو ہیں وہ انفرادی ہیں۔ خمس نکالنا ہے آپ نکالیں گے، اس کو کوئی سماج کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے نکالا، جا کے مستحق تک، ضرورت مند تک پہنچا دیا۔ لیکن کچھ عبادتیں کیا ہیں؟ اجتماعی۔ انہی میں سے ایک جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے حج۔ تو حج روحانی عبادت کے ہونے کے ساتھ ساتھ، معنوی عبادت کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی عبادت ہے، ایک سماجک عبادت ہے، کہ جہاں کے اوپر پورا اجتماع اور پورا سماج، یعنی جتنے بھی لوگ وہاں کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، یہ سب ایک ساتھ اس عبادت کو، اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ حج بیت اللہ الحرام اور زیارت معصومین علیہم السلام سے انسان کے اندر روحانیت اور معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر روحانیت پائی جاتی ہے، معنویت پائی جاتی ہے، روحانیت اور معنویت کس کو کہتے ہیں؟ روحانیت اور معنویت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کا نفس اتنا پاک ہو، اس کی روح اتنی پاک ہو، اور روحانی اور معنوی لحاظ سے وہ علم اور معرفت کے درجات طے کرتا ہوا اس عبادت کہ جس عبادت کو انجام دے رہا ہے اس کی لذت حاصل کرے کہ ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز انسان کی روحانیت میں جو، یعنی دل، روحانیت اور معنویت کو اگر اور آسان زبان میں ہم بتانا چاہیں تو کہتے ہیں کہ دل کو نورانی بنانا، کہتے ہیں کہ دل نورانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج جہاں ایک روحانی عبادت ہے، ایک معنوی عبادت ہے، جہاں دل کو نورانی کرتا ہے حج اور یہ عبادت کرتی ہے، وہی ساتھ ہی ساتھ ایک اجتماعی عبادت ہے، ایک سماجک عبادت ہے۔ آیت اللہ سیستانی مناسک حج میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر صاحب شرائط مکلف پر حج واجب ہے۔ مکلف یعنی بالغ اور عاقل، ہر بالغ اور عاقل کے اوپر ان تمام شرطوں کے ساتھ جو شرطیں ہیں، یعنی استطاعت کا ہونا وغیرہ وغیرہ، ان تمام شرطوں کے ساتھ یہ حج کیا ہے؟ واجب ہے، جو کہ قرآن اور سنت قطعیہ سے ثابت ہے۔ اگر آپ حج کے لیے آپ قرآن مجید کے اوپر نگاہ کریں، میں نے 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ایک سورہ حج کی، دوسرے سورہ آل عمران کی، کہ جس سے حج کی اہمیت کو اور حج کے واجب ہونے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جہاں قرآن مجید سے حج واجب ہے، حج کا واجب ہونا ثابت ہے، وہیں قرآن مجید کے علاوہ معصومین علیہ السلام کی ارشادات، معصومین علیہ السلام کی حدیثیں، معصومین علیہ السلام کی روایات، ان روایتوں سے بھی حج کی اہمیت اور عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ حج کی کتنی اہمیت ہے اور حج کی کتنی عظمت ہے۔ حج ارکان دین میں سے ایک رکن ہے،
دین کے جو رکن ہیں پائے، ان ارکان میں سے، ان پایوں میں سے، کیونکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہی یہی ہے، اسلام کی عملی زندگی کے 10 ستون۔ تو یہ جو اسلام کے ستون ہیں، ان ستونوں میں سے ایک ستون کون ہے؟ حج۔ حج ستون ہے، حج پایا ہے، اور اس کا وجوب یعنی اس کا واجب ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ حج کے واجب ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ حج کو چھوڑنا، جبکہ ہمارے پاس استطاعت ہے، دولت بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اس کے باوجود اس کو ترک کر دینا اور اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ جبکہ خود حج کا انکار، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے نہ ماننا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ اپنے طور کے اوپر نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن ایک انسان ہے جو نماز کو مانتا ہی نہیں، اب اس کا گناہ الگ ہے، یہ کفر کی منزل میں آ گیا۔ بالکل یہی صورت یہاں کے اوپر ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو حج کو مانتا تو ہے، استطاعت تو ہے، لیکن جا نہیں رہا ہے، اپنے طور پر نہیں جا رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو حج کو مانتا ہی نہیں کہ ہم تو حج کو قبول ہی نہیں کرتے، حج کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اگر حج کو قبول نہیں کر رہا ہے تو حج کو قبول نہ کرنا کفر ہے، جو اسلام کے دائرے سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم پر حج فرض ہے جبکہ تمہارے اوپر استطاعت ہو۔ لیکن اس کے آگے کا جو جملہ ہے، میں نے کہا نا کہ اگر قبول نہ کرے تو کفر ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اسی سورہ آل عمران کی 97 نمبر کی جو آیت میں نے یہ بھی پیش کی، اسی کے آگے کا جملہ۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو تمہارے انکار کرنے سے حج کے واجب ہونے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ تم یہ نہ سوچنا کہ ہاں حج پہ جائیں گے تو شان بڑھے گی، تم نہیں جاؤ گے تو کیا، تم اگر شریک نہیں ہوگے تو کیا، اللہ ہر شے سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ ہر پورے عالمین سے اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہماری ضرورت ہیں، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ کلینی رحمت اللہ معتبر ذرائع سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو شخص حج اسلام کیے بغیر مر جائے جبکہ اس کا حج نہ کرنا کسی قطعی ضرورت، بیماری یا حکومت کی طرف سے رکاوٹ کی وجہ سے نہ ہو تو وہ یہودی یا نصرانی مرے گا۔ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، حالات بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی حج کو نہیں جاتا ہے یا حج نہیں کرتا ہے تو کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس کی موت یہودی یا نصرانی کی ہوگی۔ حج بیت اللہ، اس کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ حج بیت اللہ جو ہے بنیادی طور پر دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک کو عمرہ کہا جاتا ہے اور ایک کو حج کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ جب کوئی حاجی جاتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ عمرہ تمتع، اور پھر جب 9 ذی الحجہ کو
وہ میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو پھر کیا نیت کرتا ہے؟ حج تمتع۔ تو یہ دو اجزاء ہیں، ایک عمرہ اور ایک حج۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حج ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہاں کے اوپر حج کے احکام کا موقع نہیں ہے کہ حج کے احکام بیان کیے جائیں یا حج کے مسائل بیان کیے جائیں آپ کی خدمت میں۔ اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے تفصیل چاہیے۔ حج کی فضیلت اور عظمت کے ساتھ ساتھ حج کا فلسفہ۔ اول، حج اسلام کی تقویت کا سبب ہے۔ تقویت کہتے ہیں قوت دینے کو، طاقت دینے کو۔ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ تقویتاً للدین، حج دین کی تقویت کا سبب ہے، اور اسی کو حضرت زہرا نے خطبہ فدق میں فرمایا کہ تشیید للدین۔ تھوڑا سا فرق ہے لفظ کا خالی، جبکہ تقریباً ملتے جلتے معنی ہیں دونوں کے۔ جو امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ حج دین کی تقویت کا سبب ہے، اور اسی سے ملتا جلتا معنی، اور جو لفظ استعمال کیا ہے امیر المومنین نے تقویت استعمال کیا ہے اور جناب زہرا نے تشیید استعمال کیا ہے۔ یہ تشیید دین کے پایوں کو مضبوط کرنے والا۔ دیکھیے وہاں کے اوپر کیا ہے؟ تقویت بھی مضبوط کرنے میں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حج کاہے کے لیے اللہ نے واجب کیا؟ حج کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ کیا ہے؟ حج کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ دین مضبوط، دین کو تقویت ملے۔ جناب زہرا نے کہا کہ حج کو واجب کیا ہے تشیید للدین، دین کے پایوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ دین کو تقویت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام کو قوت حاصل ہو۔ اسلام کو قوت اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کے ماننے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو، اس کے پیروکاروں کا عمل اسلام کے مطابق ہو، اور جب ان کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب پوری امت ایک مرکز پہ ہو، ایک سینٹر پہ ہو۔ کاش اس فلسفے کو امت سمجھ لیتی اور صرف حج کو صرف ایک رسمی طور پر ادا نہ کرتی۔ یہ حج ہم کو جو فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہے، جو امت کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہے، یہ جو امت کو قوت نہیں دے پا رہا ہے، امت کی تقویت نہیں کر پا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حج کو ایک رسمی بنا دیا ہے، جس کو اللہ نے ایک عبادت کے طور کے اوپر، ایک قوت کے طور کے اوپر رکھا تھا۔ اس کے فلسفے کو امت نے سمجھا ہی نہیں۔ تو حج اسلام کی تقویت کا سبب ہے۔ دوسرے، حج وحدت اور تعاون کا سبب ہے۔ اعمال اور ارکان کا ایک ساتھ اور ایک جیسا ہونا۔ جتنے بھی پوری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں، سب کو احرام پہننا ہے، سب کو طواف کرنا ہے، سب کو سعی کرنا ہے، سب کو تقصیر کرنا ہے، سب کو حج کے موقع کے اوپر صفا، اور سب کو حج کے موقع کے اوپر میدان عرفات جانا ہے، مزدلفہ سے گزرنا ہے، منی میں قیام کرنا ہے، رمی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، حلق یا تقصیر انجام دینا ہے۔ یہ سب حج کے احکام ہیں، اور سارے مسلمانوں کے لیے ایک ساتھ ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ سارے احکام ایک ساتھ واجب کیے گئے ہیں۔ تو حج وحدت اور ساتھ ہی ساتھ تعاون۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ پہلا ہی فلسفہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا کہ جو حج کو اللہ نے واجب کیا ہے تقویت کے لیے، اسلام کے پایوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی فلسفے کو مسلمان نہیں سمجھ سکا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے فلسفے کو اسلام جو وحدت اور تعاون والا فلسفہ ہے، اس کو کہاں سمجھتی؟ اور اگر آپ کو یہ دونوں فلسفے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو 40 کے موقع پہ آئیے۔ یہ جو 40 واق ہے مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ اور میں ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ دن اور ابھی جو دن گزرے آپ سب سوگ میں ہیں، خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی، خامنئی صاحب کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے خود جو اعلیٰ کمانڈر تھے، حکومتی افراد تھے، یا ان چند دنوں میں جو عوام جاں بحق ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے۔ خمینی صاحب نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 35 سال پہلے حج کے فلسفے کو عملی جامہ پہنانا چاہا تھا کہ کاش یہ پریکٹیکلی ہو جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو وہاں پر بیٹھی تھی حکومتیں، ان کے اندر وہ کہاں ہونے دینا، ان کو کہاں پسند تھا اور ان کو کہاں اچھا لگتا، اس لیے کہ استعمار کبھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان ایک مرکز پر جمع ہو کے اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ لہذا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہ رسمی بنا دو اور ان کو ان کے آرام کے، اسباب کے اور عیش و عشرت کے جتنے سامان ہو سکتے ہیں سب وہاں فراہم کر دو، تاکہ یہ اللہ کو یاد نہ کر پائیں، یہ کھانا یاد کریں، یا اپنا بستر یاد کریں، یا اپنا حجرہ یاد کریں، یا اپنا ہوٹل یاد کریں، یا وہاں کی ہائی فائی زندگی یاد کریں۔ ان کو جو حج کا مقصد ہے وہ یاد نہ آنے پائے، اور اسی کے لیے خمینی صاحب نے اس حج کے موقع کے اوپر کیا کیا تھا؟ 8 ذی الحجہ کو روز براءت کا اعلان کیا تھا، اور باقاعدہ جو خمینی صاحب کا بیسا تھا، بیسہ حج جو آفس ہوتا تھا، وہاں سے اور حرم تک ایک ریلی نکلتی تھی جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دی جاتی تھی، اور دنیا کے مسلمان ایسا نہیں کہ خالی ایرانی ہوتے تھے، دنیا کے اور دوسرے مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے تھے، شامل ہوتے تھے۔ لیکن اسی امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر ایک سال انہی نہتھے حاجیوں کو لہو لہان کر دیا گیا، جس میں تقریباً 450 افراد موقع پر شہید ہو گئے، 450 افراد۔ اور خمینی صاحب کا مقصد کیا تھا؟ خمینی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ حج کو عملی بنایا جائے، پریکٹیکلی بنایا جائے، لیکن امت نہیں سمجھ سکی۔ تو حج کا جو فلسفہ ہے وحدت اور تعاون، تیسرا جو حج کا فلسفہ ہے حج اور اسلامی اتحاد، مسلمانوں کے درمیان میں باہمی تعلق اور تال میل کو مضبوط کرنا۔ ہمارے بزرگ عالم دین کاشف الغطاء فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی کلمتین، کلمۃ التوحید و توحید الکلمہ۔ اسلام کی بنیاد 2 چیزوں کے اوپر ہے، کاہے کے اوپر؟ ایک تو کلمہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے توحید الکلمہ یعنی تمام مسلمانوں کا اس وحدانی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کلمے کے اوپر ایک ہو جانا اور اس کلمے کے اوپر جمع ہو جانا۔ چوتھا جو اس حج کا فلسفہ ہے حج اور رضا اور تسلیم۔ حج رضا اور تسلیم کا نام ہے، اللہ کے حضور تسلیم ہو جانا۔ یہ لباس ہم کو بڑا پسند ہے، اپنے شہر میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے،
جو بھی جس ملک میں جو بھی لباس عام ہوتا ہے وہ اس کو پسند ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا, جب یہاں آنا تو وہ جو لباس تمہارا, وہ جو فخر والا لباس ہے, وہ جو تمہارا قومیت والا لباس ہے, جو تمہارا ملک والا لباس ہے, جو تمہارا مذہب والا لباس ہے, وہ سب اتار کے آنا. یہاں کے اوپر خالی ایک لنگی اور ایک چادر ہے بس. تم امیر ہو, غریب ہو, بیمار ہو, آزار ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, لیکن لباس ایک. اسی ایک لباس کو پہن کے رضا اور تسلیم کی منزل. طواف ایک ساتھ کرنا. ہم اپنی مرضی دیں گے تو کہ ساتھ ہی طواف کیوں, 8 کیوں نہیں ہے؟ نہیں, ہم کو اختیار نہیں ہے 8 کرنے کا. نہ ہم 6 پہ رک سکتے ہیں نہ 8 پہ. اللہ نے کہا 7 تو 7. یہ ہے رضا کی منزل, یہ ہے تسلیم کی منزل. اگرچہ اس کے پیچھے بھی کچھ فلسفے ہیں. یہ 7 کیوں, یہ صحیح میں 7 ہی چکر کیوں, اس کا بھی فلسفہ ہے, لیکن وقت نہیں ہے اس کے بیان کا. ورنہ اس کا بھی فلسفہ ہے کہ یہ طواف میں 7 ہی چکر کیوں ہوتے ہیں, یہ صحیح میں 7 ہی چکر کیوں ہیں. پھر اس کے بعد جہاں احرام ایک رضا اور تسلیم کا جلوہ اور اس کو ظاہر کرنا کہ بندہ اللہ کے سامنے تسلیم کی منزل میں ہے. بال سب کو پسند ہوتے ہیں, کوئی کیسے بال لگتا ہے, کوئی کیسے بال لگتا ہے, اور جلدی لڑکے جوان عام طور سے انسان بال اتروانے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں. آپ کو جو بال اتروا دے تمہارے, راضی نہیں ہو گئے, نہیں صاحب بال نہیں اتروائیں گے, ہم ہاتھ چھوٹے کر دیتے ہیں, کنارے سے سائڈ سے تھوڑا سا صحیح کر لیتے ہیں, درست کر لیتے ہیں, لیکن ہم بال اتروائیں گے نہیں. لیکن وہاں جب جاتا ہے تو خوشی خوشی یہی عمل انجام دے دیتا ہے. یہ ہے تسلیم کی منزل, یہ ہے رضا کی منزل. اسی طریقے سے اور بھی دوسری مثالیں ہیں کہ جس سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. رضا اور تسلیم, رضا اور تسلیم کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کربلا آئی ہے. رضا اور تسلیم کی منزل کو سمجھنے کے لیے آپ آئیے کربلا. کربلا آپ کو سمجھائے گی کہ رضا کس کو کہتے ہیں اور تسلیم کس کو کہتے ہیں. یہ جتنے بھی اصحاب امام حسین تھے, انصار امام تھے, یہ سب رضا اور تسلیم کی منزل میں تھے. رضا اور تسلیم کی منزل میں. اور حقیقت میں اور ان کی رضا اور تسلیم کس منزل کے اوپر تھی؟ یہ رضا اور تسلیم میں اس منزل کے اوپر تھے کہ جہاں اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے. اللہ ان کو آواز دے رہا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. یہ وہ منزل ہے رضا اور تسلیم کی. اے میرے بندے, آ جا میری بارگاہ میں اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. یہ ہے رضا. بندے کا اللہ, اللہ کا بندے سے راضی ہونا, بندے کا اللہ سے راضی ہونا. کہنے کے لیے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں, لیکن کتنے راضی ہم سب کو پتہ ہے, اور کتنی اللہ سے شکایتیں ہیں سب کو ہم کو پتہ ہے. وہ جو تسلیم کی منزل ہے, وہ جو رضا کی منزل ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. کربلا اس رضا اور تسلیم کی تجلی کا نام ہے. رضا اور تسلیم کی تجلی. اور جہاں خود امام حسین کے لیے آواز آئی ہے, وہیں خود امام حسین کے جو اصحاب تھے وہ رضا اور تسلیم کی کس منزل کے اوپر تھے. امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کے بعد 3 محرم سے یزیدی لشکر آنے شروع ہو گئے, اور لشکر پر لشکر آنا شروع ہو گئے. اور یہ ملعون کرتے یہ تھے کہ جب بھی ان ملعونوں کا کوئی ایک لشکر زمین کربلا پہ آتا تھا تو اتنی تیزی سے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے کہ بچے سہم کے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے, ڈر کے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے. اور جناب زینب پوچھتی تھی, فضا ذرا معلوم کرو اب کس کا لشکر آیا.
فضہ ذرا معلوم کرو اب کس کا لشکر آیا؟ پتہ چلا کہ خولی کا لشکر آیا ہے، عمر سعد کا لشکر آیا ہے، حرملہ کا لشکر آیا ہے۔ اور جناب زینب امام حسین کو بلا کے کہتی تھی بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہے؟ عزاداروں میں اس مقام پر کہا کرتا ہوں کہ حقیقت میں قرآن مجید میں اللہ نے جتنے بھی امتحانوں کا ذکر کیا ہے، کتنے امتحان ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جہاں ایک سلسلے سے یہ مجلس ہو رہی ہے، ماہ مبارک رمضان میں ایک سلسلہ مجلسوں کا رہتا ہے، وہیں ایک خصوصیت پر علی سال ثواب کی بھی ہے۔ آج ہمارے جو شہر کے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ مجلس عزا اس شہید کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو کربلا میں جتنے بھی امتحان تھے، یعنی یہ جو قرآن مجید میں جتنے بھی امتحانوں کا ذکر ہوا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے تمہارا۔ کس کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ اور تو جتنے بھی امتحان ہیں آپ دنیا کے اوپر اگر نظر کریں تو دنیا میں یہ سارے امتحان الگ الگ ہوئے ہیں۔ کہیں خوف کا امتحان ہے، تو کہیں بھوک کا امتحان ہے، تو کہیں پیاس کا امتحان ہے، تو کہیں جان کا امتحان ہے، تو کہیں مال کا امتحان ہے، کہیں اولاد کا امتحان ہے۔ کربلا تنہا وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر یہ سارے امتحان ایک ساتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً آج ایران کے لوگ بہت سخت امتحانوں سے گزر رہے ہیں، بڑی سخت آزمائش ہے، بڑا سخت امتحان ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان دشمنان دین اور دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرمائے۔ لیکن یہ جتنے بھی امتحان ہیں یہ ایک ساتھ تو نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر بھوک کا بھی امتحان ہو، پیاس کا بھی امتحان ہو، جان کا بھی ہو، مال کا بھی ہو، اولاد کا بھی ہو۔ کربلا اکیلی وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر خوف کا امتحان بھی، جان کا امتحان بھی، مال کا امتحان بھی، اولاد کا امتحان بھی۔ جہاں میں نے عرض کیا کہ خوف کا عالم یہ تھا کہ جب بھی زمین کربلا کے اوپر کوئی لشکر آتا تھا، گھوڑوں کو اتنی تیز دوڑاتا تھا کہ بچے سہم کے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے۔ یہ خوف کا عالم تھا۔ اور اگر جان اور اولاد کا امتحان دیکھنا ہے کربلا کے میدان میں، جب تک اصحاب رہے، امام ایک ایک کے لاشیں کو اٹھاتے رہے، ایک ایک کو میدان میں بھیجتے رہے، اس کے لاشیں کو اٹھاتے رہے، اور جب اصحاب شہید ہو گئے تو گود کے پالوں کی باری آ گئی، اور امام انہی گود کے پالوں کو جن کو اپنی آغوش میں کھلایا تھا، ایک ایک کے جنازے کو لا کر گنج شہیدہ میں رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب کوئی نہ رہا تو اپنی جان کو بھی پیش کر دیا، اپنی جان کو بھی اپنا نذرانہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ لیکن بات یہیں پہ تمام نہیں ہوئی۔ جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ان ظالموں نے ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا، عزاداروں خیموں میں آگ لگا دی گئی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، چوتھے امام کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا۔ عزاداروں راوی کہتا ہے کہ وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب خیمے میں آگ لگی تھی، میں نے دیکھا ایک بی بی تیزی سے خیمے کے اندر جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے۔ میں قریب گیا، قریب جانے کے بعد سوال کیا، بی بی خیریت تو ہے، اتنا بے قرار کیوں ہو؟ یہ بار بار آپ خیمے کے اندر اور باہر کیوں آتی جاتی ہو؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا کہ میرے بھیا کی امانت، کہتے ہیں اب یہ جو کہہ کے اندر گئی خیمے کے اور جو واپس ہوئی ہے تو میں نے دیکھا پشت کے اوپر ایک مریض کو لیے ہوئے، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا چوتھا امام تھا، سر سجدہ خالق میں رکھا، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں آواز دیتا رہا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ علما و تصدیقا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم زنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، عن جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عزيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطائي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبت عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد الليم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك.
وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق باسط وذي الجلال والباسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاصده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عاصيه ويعزم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على عهد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات كثيرة دائمة.
اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعاطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعاطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعائنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.